عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس دولت کا شاید ہمیں اسی لیے اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ دولت بغیر کسی محنت کے پیدائشی ملی ہوئی۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا مسلمان رہے، لہذا ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اس لیے شاید ہم میں بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو دن میں ایک مرتبہ بھی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صرف ایمان کی دولت۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال۔ مزید اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا یہ احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم جو لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک جماعت کو اس کام کے لیے کھڑا فرمایا، اور اللہ نے ہماری مدد فرمائی کہ ہم نے لوگوں کے سامنے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں لوگوں میں بیان کی۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی مدد سے ہوا ہے، اور یہ سب اللہ ہی کے فضل اور اسی کے احسان کا کرم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر جو تشریف لائے ہیں وہ ایک معلم اور مربی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے، یعنی آپ کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری کا مقصد لوگوں کی تعلیم، لوگوں کو علم سکھانا اور ان کی تربیت کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب اپنی کتاب قرآن کریم کو اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمانے کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلی وحی اللہ نے فرمائی اقرا، یعنی پڑھیے، علم حاصل کیجیے، اپنے آپ کو اس علم سے آراستہ کیجیے۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح باتوں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سبھی کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سبھی یہاں بیٹھ کر کے بات شروع ہونے سے پہلے یہ نیت، یہ ارادہ عزم کر لیں اپنے دل کے اندر کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متعلق جو بھی باتیں یہاں سنیں گے، ہم اس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر بات سنی اور سن کر کیسے ہی چلے گئے جیسے آئے تھے تو بس کیا ہوگا کہ ایک گھنٹہ بس بیٹھ گئے مسجد کے اندر، اس کا ثواب ملا، باتیں سن لی، کانوں میں گئی، نکالی باہر جا کے پھر ہم ویسے کے ویسے ہو گئے، تو پھر اس کا شاید کوئی فائدہ نہیں۔ اس ارادے سے بیٹھے، اس نیت کو لے کر کے بیٹھے، اور اپنی نیت کو خالص اس لیے کر لیں کہ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے پیارے نبی کی جو بھی باتیں سنوں گا اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات کا اور خاص خیال رکھیں کہ جب بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ ہماری کمی ہے، نبی علیہ السلام کا حق ہے ہم پر کہ جب بھی میرے نبی کا نام مجمع کے سامنے لیا جائے تو ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے۔ اس سے ہمارے روح کو تازگی ملے گی اور نبی سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے
انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرما دیا، اور فرشتوں کی جماعت کا کام صرف یہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں لگے۔ ان کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے ہمارا ہے کہ ابھی نماز پڑھی اور ابھی باہر جا کر کے ڈنڈ لی، ایسا کوئی معاملہ ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اس انسانی مخلوق کو بیان کرنے کا اعلان فرمایا، پارہ نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر بڑے کھول کر فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرشتوں سے اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اس زمین کے اندر اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو بڑا راز ہوا کہ اللہ رب العزت ہم کو آپ نے پیدا فرمایا، ہم آپ کی نورانی مخلوق ہیں، تو عبادت اور ذکر و اذکار میں تو ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں، پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تفصیلاً فرشتوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ یہ انسانی مخلوق ایسی ہوگی کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو اللہ کے احکام پر مکمل عمل کرنے والی، ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو زمین کے اندر خونریزی کرتی پھرے گی، ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو چوری اور چکاری میں لگ جائے گی، یعنی زمین کے اندر یہ نیک کام بھی کریں گے، برائیاں بھی کریں گے۔ تو اس پر فرشتوں نے اعتراض اللہ سے فرمایا کہ اللہ، آپ زمین کے اندر ایسے لوگ کیوں پیدا فرما رہے ہیں کہ جو خونریزی کو عام کر دیں، جو خون خرابہ کریں، جو آپ کی زمین کو خراب کر دیں؟ اور رہی بات عبادت کی تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ تسبیح اور حمد بیان کرنے کے لیے تو آپ نے ہمیں پیدا کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس پیدائش کا جو مقصد مجھے معلوم ہے وہ تم لوگوں کو معلوم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور قرآن کریم کے مطابق وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ اللہ نے پیدائش کے بعد جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بلندی کا، اشرفیت کا جو پہلا وصف بیان فرمایا وہ یہ کہ ان کو اللہ نے اسماء کا علم دیا، تعلیم دی۔ اب اسماء، علم الاسماء جو کہا جاتا ہے، اگر آج جو سیدھی سادھی زبان ہے اس میں کہا جائے تو یہ سائنس کا علم اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اس دنیا کے اندر یہ چیز ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، یہ چیز ہے تو اس کا کیا نقصان ہے، اور یہ چیز کیسے کیسے ہونی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پورا علم اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب اس علم کو عطا کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو یہ بتایا کہ بھائی جن کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں یہ اس کا ایک نام ہے۔ اب فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ بھائی آپ کو علم الاسماء کا نام اگر آتا ہے، اس کا علم، تو آپ بیان کریں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا تو آپ نے مکمل علم فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی دلیل کو تام اور مضبوط کرتے ہوئے فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ جو غیب کا علم مجھے معلوم تھا وہ تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا، اور تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 1800 طرح کی مخلوق اس دنیا کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی، جیسے کہ انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے۔ آپ اگر باہر جا کر کے دیکھیں، کبھی سفر ہو آپ کا پہاڑوں کے اندر، تو آپ وہاں جا کر کے دیکھیں تو بہت انوکھے کیڑے وہاں نظر آتے ہیں، بہت الگ سے وہاں جانور نظر آتے ہیں، بہت الگ سے پرندے وہاں نظر آتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی مخلوقات میں اگر کسی کو اشرفیت کا لقب دیا ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ نے یہ جو اشرفیت انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کی پہلی اور بنیادی وجہ یہ علم ہے۔ یہ اس علم کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان فرما دیا قرآن کریم میں۔ فرشتوں کو اس بات کا حکم فرما دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔
جبکہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور انسان کی تخلیق کس چیز سے ہو گئی؟ مٹی سے۔ مٹی کی کیا اوقات ہے؟ نور کے سامنے مٹی کی کیا اوقات ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ مٹی سے بنا انسان، اس نورانی مخلوق کو اللہ رب العزت یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو میرے حکم سے سجدہ کرو۔ صرف کس بنا پر؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اس علم کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اور انسان کے لیے اعلان عام فرما دیا کہ اللہ نے جو بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں، ان میں اشرف المخلوقات یہ انسان ہے۔ اب اگر کوئی اس نعمت کا شکر ادا نہ کر سکے اور اس کو بہت معمولی سمجھ لے کہ پڑھائی لکھائی تعلیم یہ تو بس ایسے ہی بات ہے، تو یہ ہماری جہالت ہے۔ اللہ رب العزت کا اس میں کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اللہ رب العزت نے الگ الگ مقامات پر 4 بنیادی مقاصد ذکر فرمائے ہیں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العزت نے تم ہی میں سے ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، بھیجا، اور اس کا اصل مقصد کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ رب العزت کی جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں۔ یہیں رک کر کے میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں اب لوگوں کے اندر اجازت تقریباً رمضان المبارک میں آتی ہے کہ جو قرآن کریم کو رٹ کر کے پڑھ کر کے کیا فائدہ، جب ہم اسے سمجھ ہی لے رہے ہیں تو یہ کیا عبادت ہوئی؟ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ خیال آ گیا، اور اس وجہ سے کہ وہ ترجمہ تو میں پڑھا ہوں نہیں، ایسے پڑھ کے اسے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ غلط خیال ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ نے الگ سے ایک مقصد نبی علیہ السلام کی بعثت کا بیان فرمایا کہ تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا ایک الگ سے نبی کا مقصد ہے، اور اس کو پڑھنا الگ سے ایک عبادت ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ لوگوں کا تزکیہ کریں گے، یعنی جو باطنی ظاہری گندگیاں ہمارے اندر موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی بعثت کا اس دنیا کے اندر مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو پاکیزہ کرے، صرف جسمی نہیں، ظاہری کپڑے نہیں، ظاہری بدن نہیں، بلکہ جو ہماری روح کے اندر جو گندگیاں ہیں، باطنی جو ہم ناپاک ہو چکے ہیں، نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ لوگوں کو آپ جو ہے وہ تعلیم دیں، حکمت، آپ علم سکھائیں لوگوں کو۔ تو سب کا سب اگر نچوڑ نکالا جائے تو نبی علیہ السلام کے جو 4 مقاصد قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، سب کو اگر ایک نچوڑ میں کہنا ہو اور ایک لفظ میں کہنا ہو تو آپ کا اس دنیا کے اندر تشریف آوری کا مقصد لوگوں کی تعلیم اور تربیت ہے۔ لیکن اب ہماری یہ اللہ رب العزت کی نعمت کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ہم نے تعلیم کو پسے کچھ دلا دیا۔ آج مسلمان جو دین سے دور ہوا، دنیا سے دور ہوا، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ جی کیوں رہے ہیں۔ آپ اپنے طبقے کو دیکھیں کہ نہ تو دین کا علم ہے نہ ہی دنیا کا علم ہے۔ جب بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے، مثال کے طور پر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہو جائے، عام آج آپس میں لڑے، کسی نے کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی نے کسی کی زمین قبضہ کی، عام ہو چکا ہمارے ساتھ۔ اب وہ جب مقدمے بازی ہو گئی تو اب وکیل کون ہوگا جی ہمارا؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پر جن پر کیس درج ہوں گے اور مقدمے کی تاریخوں پر جا رہے ہوں گے، اور کتنے وکیل ایسے ہیں جو ان میں سے محمد اور احمد نام کے، کوئی روی نام کا ملے گا، کوئی کمار ملیں گے، کوئی چوہان ملیں گے، یعنی زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو ہمارے کیس لڑ رہے ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں۔ آج مساجد کا مسئلہ آیا، آج اوقاف کا مسئلہ آیا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا رہنما دور دور تک نہیں ہے کہ جو ہماری رہنمائی کر سکے اور ہمارے دین کی حفاظت اور ہمارے مساجد کی حفاظت کی کر سکے۔ یہ غیر آدمی صاحب کیا امید کریں گے؟
ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ رب العزت نے اس کے دل میں آپ کو رحم ڈال دیا اور اس نے آپ کی صحیح رہنمائی فرما دی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن کبھی آپ دشمن سے بے خوف ہو کر کے نہیں کر سکتے. کیا پتا آپ کے کہاں دستخط کرا دے، کیا پتا کون سا فارم آپ سے بھروا دے کہ آج آپ کی مسجد آپ کے پاس ہے اور اگلے 5 سال میں آپ کو چھین جائے گی. تو ہم نے اپنے دلوں سے اس علم کی اہمیت کو نکال دیا کہ جس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات ہونے سے نوازا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا معلم اور مربی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. ہمیں تو اب یہی نہیں معلوم کہ نبی آئے تھے. ابھی ربیع الاول گزرا ہے، بس اٹھایا جھنڈا اور لے کے چلے گئے کہ کیا جشن عید میلاد النبی ہے، جشن عید میلاد النبی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ حضور دنیا میں آئے تھے، اس کا جشن منا رہا. ابھی اور 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، آئی لو محمد کا ٹرینڈ چلا. ہر انسان نے اٹھا کر کے اپنے واٹس ایپ کا آئی لو محمد، آئی لو محمد، جگہ جگہ فلیکسی چھپ گئی، بینر چھپ گئے. اس سے اگر کوئی انسان یہ پوچھے کہ محمد سے محبت کا تقاضا کیا ہے، کہ یہی تقاضا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چاک کرتا پھروں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے گھروں کے اندر اختلافات رکھوں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے دینی بھائیوں سے لڑتا پھروں، گالی گلوچ کروں، ان کے گلے گھونٹوں، ان کی زمین ہڑپوں؟ اگر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہوتی تو کبھی صحابہ اس گند سے باہر نہ نکلتے جس میں وہ تھے. جس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جس کو زمانہ ہے کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ جاہلیت. اس دور کے اندر کے واقعات آپ اگر پڑھ لیں اور پڑھیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سنا ہے تو روح کانپ جاتی ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. کون باپ ایسا ہوگا کہ اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو اٹھا کر کے ایسے ہی روتے بلکتے گڈھے کے اندر زندہ رکھنا ہے؟ پتھر سے بھی پتھر دل چاہیے. اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں گلا کوٹ کر کے اسے دفن کر دینا، وہ روتی رہے، چلاتی رہے، بلکتی رہے، لیکن اس کے دل میں کوئی رحم نہ ہے. ایسے چاہیے، ایسے سخت ترین لوگ تھے کہ پتھر دل کہنا بھی شاید چھوٹا لگتا. شراب عام تھی، زنا عام تھا، چوری عام تھی، ننگاپن عام تھا، ہر طریقے کی برائی ان کے اندر موجود تھی. لیکن جب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کو تیار فرمایا، اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر انہی لوگوں کو پاک اور صاف بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے انہی کو مفلحون ہونے کا سب سے نوازا. اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سے یہ راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی. علامہ اقبال نے اسی کو اپنے شعر کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جو خود نہ تھے راہ پر، جو خود نہ تھے راہ پر، وہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا. جب نبی آئے اور نبی کی تعلیم کو صحابہ نے اپنے اندر اتارا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان ذو النورین بن گئے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو صرف سننا نہیں تھا، اس کو اپنے اندر اتارنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف معلم نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام معلم ہونے کے ساتھ ساتھ مربی بھی ہیں. اور اس کو ایک مثال سے ذرا یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کہیں پر کوئی چیز فلٹر کرنے کے لیے لگائی جائے، مثال کے طور پر آسان ہے کہ پانی کا جو فلٹر ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ پانی کے اندر جو گندگیاں ذرات آ جاتے ہیں، جو ریت بجری کے اس طریقے کے کچھ بھی ذرات آ جاتے ہیں، وہ ان سب کو سائڈ کر کے اور ایک صاف اور شفاف پانی ہمیں مہیا کرتا ہے. کسی بھی چیز کا فلٹر ہو، اے سی کا فلٹر ہو، کار کے اندر فلٹر ہو، بائک کے اندر فلٹر ہو، یا اسی طریقے سے واٹر پیوریفائر ہو، جن کا یہ کام ہے وہ آپ مجھے آرام سے بتائیں. وہ پرانے لوگ ہیں، اگر وہ
بہت آسانی سے سمجھے تو ایک چھاڑ ہوتا تھا ہمارے یہاں جس سے گیہوں کو پھٹکا جاتا تھا اور پھٹکتی تھی گھر میں. اب تو شاید بند ہو گیا ہو. تو وہ جب پھٹکتی تھی تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو گیہوں کے اندر جو ریزے آ جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے ڈلے موجود ہوتے ہیں وہ صاف کر کے اسی میں رہ جاتے تھے اور جو گیہوں تھے ان کی صفائی ہو جاتی. وہ اس وقت کا پیوریفائر تھا چھاڑ چلتا تھا. نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی مربی تھے. صحابہ جو صحابہ بنے وہ پہلے سے صحابہ نہیں تھے. پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ تو زمانے جاہلیت کے اندر جی رہے تھے, لیکن انہوں نے اسلام کے آنے کے بعد نبی علیہ السلام کی اس تعلیم کو اپنے اندر اتار دیا اور اس تعلیم کو ایسے اتارا جیسے کہ کوئی پیوریفائر, فلٹر کر دیا کہ جو برائیاں تھی وہ چھانٹ کر دیا, جو اچھائیاں تھی وہ اپنے اندر. آج ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے, کون سا مسلمان ایسا ہے جسے یہ نہ پتا ہو کہ دن کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں؟ کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ رمضان مبارک کے روزے نمبر فرض ہیں؟ کون سا مسلمان ایسا ہے کہ اگر میرے پاس قابل مقدار کے اندر مال موجود ہے نصاب کے بغیر تو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جسے یہ پتا نہ ہو کہ کھڑے ہو کر کھانا غلط ہے اور بیٹھ کر کھانا میرے نبی کی سنت ہے؟ کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جسے یہ علم نہ ہو کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بلا کسی مجبوری کے یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے, بیٹھ کر آرام سے پانی پینا بسم اللہ کے ساتھ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے؟ کون سا مسلمان ہے ایسا؟ لیکن جب ہم اپنے عمل کو تلاش کرتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے اوپر ایسی غالب آ گئی کہ ہم نے نبی کی جو تعلیم تھی اس کو ہی چھاڑ دیا اور اس دنیا کو اپنے اوپر غالب. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کا تقاضا ہے. نبی علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کا تقاضا وہ تھا جو صحابہ نے کر کے دکھایا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو بھی تعلیم کے ذرائع موجود ہیں, نبی علیہ السلام نے جس طرح بھی تعلیم فرمائی, آپ کبھی شفقت کا انداز میں سمجھاتے, کبھی کسی اہم بات ہوتی تو اسے کئی مرتبہ سمجھاتے, کہیں سوال و جواب کے انداز میں سمجھاتے. آپ حدیث کو پڑھ کر تو دیکھو, نبی علیہ السلام نے ایسے صحابہ کی جماعت بیٹھی اور پوچھ لیا کہ جانتے ہو مسلمان کون ہیں؟ مسلمان تو موجود تھے جب تم بیٹھے ہیں, لیکن ایک سوال کے طرز میں پوچھا جس سے ان کے اندر یہ تڑپ معلوم ہو کہ پوچھ تو ہو کہ صحیح معنی میں مسلمان کون ہے. ہم سے تو اگر میں آپ پوچھ لوں بیٹھ کر کے تو جانتے ہو مسلمان کون ہے, کہے ہاں ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارے جواب ہے. صحابہ نے جواب یہ دیا کہ جی اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کون مسلمان, بتا دیجیے جناب. تو نبی نے بہت سی احادیث ایسی ہیں, لیکن اب ہمارے اندر ایک تو بہت سارا یہ رہ گیا کہ بہت سارے حضرات سے اردو آتی نہیں. ابھی تو بہت دور کی بات اردو سے میں ہوں, اب وہ حدیث پڑھے کیسے؟ اور اگر اس نے کہیں سے سن بھی لی پڑھ بھی لی تو اس کے اندر وہ تڑپ وہ پیدا نہیں ہوتی کہ یہ یہاں پر سوال اور جواب کا انداز نبی نے اپنایا کیوں تھا, کیا ضرورت تھی معلوم کرنے کی کہ مسلمان کون ہے. یہ نبی علیہ السلام کے سکھانے کے وہ طریقے تھے کہ جس سے امت کے دلوں کے اندر بات مکمل اتر جائے. نبی علیہ السلام یہ نہیں کہ جیسے اب ہمارے یہاں کے استاد ہو گئے, آپ کا بچہ اگر ٹیوشن پڑھنے جاتا ہو تو اس سے ذرا پوچھ لیں, بہت کم ایسے استاد ہیں کہ جو ٹائم پاس نہیں کر رہے, صرف ABCD پڑھائے, 2-4 لفظ پڑھائے اور اپنے 600-700 روپے پر منتھ کے لیے جیب گرم ہو. نبی علیہ السلام ایسے معلم تھے کہ جب تک پورا سمجھا نہ دیا اور روح میں اتار نہ دیا آپ نے اس چیز کو چھوڑا. نبی علیہ السلام نے کبھی سوال و جواب کا انداز اپنایا, نبی علیہ السلام نے کبھی شفقت رحم کے ساتھ فرمایا. نبی علیہ السلام کو اگر غصے کی ضرورت پڑی تو آپ نے اس شخص کے مطابق غصہ بھی فرمایا. ایسا نہیں کہ لٹ توڑ دیے, جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر استاد کو غصہ آ گیا تو بس وہ پھر اپنے غصے کو اسی پر اتارتا ہے. گھر کے بھی اگر غصے ہیں, مسائل ہیں, تو وہ اپنے بچے پڑھنے والے پر اتارتا ہے. غصہ فرمایا آپ نے, لیکن ایسا نہیں فرمایا کہ جس سے اس تعلیم کے سمجھنے میں نقصان ہو جائے. غصہ فرمایا آپ نے, لیکن اس لیے فرمایا کہ آپ کے غصے کی حالت ہو جانے سے صحابہ کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ نبی
جو اتنے مشفق ہیں، اتنے رحیم ہیں، ان کو آج غصہ کس بات پر گیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم ہونے کی حیثیت سے تمام صفات، تمام کمالات اللہ رب العزت نے نبی کے اندر رکھے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے کے اندر مبعوث فرمایا کہ جو بالکل جاہلیت کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ بچے کو زندہ درگور کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں، حمل کے اندر مار دینا شاید آسان ہو، وہ بھی آسان نہیں ہے۔ ایک ٹھیک ہے وہ دنیا میں آئے ہی نہیں، آپ نے حمل کیوں لیا، ایسا ہونے لگا، اس لیے میں آپ کے سامنے بات، لیکن وہ ٹھیک ہے کسی درجہ ہوتی ہے تکلیف، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، لیکن وہ اس درجہ سے کہ بچی دنیا کے اندر آ گئی، سامنے رو رہی ہے، باپ کے دل میں کوئی رحم نہیں، نبی آئے تو ان کے دل میں ایسا رحم پیدا کر دیا کہ اگر کوئی بچہ، کوئی بچی پڑوس کے گھر میں رو رہی ہے اور آواز صحابی کے کان تک آ گئی تو بے چین ہو گیا، نیند قربان کر دی اپنی، لیکن اس پڑوسی کے گھر گئے، اس سے حال چال پوچھ کر کے اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی اس تعلیم کی اصل جو مقصد تھا اس کو سمجھنے کا ارادہ اللہ نے اس جماعت کا ہے۔ آج ہم نے اپنی صلاحیت کو خود کھو دیا، اور اس کی وجہ میں نے بھی آپ کو بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کی تعلیم کو ہم پڑھتے سیکھتے اور اس کو اپنے اندر ایسا اتارتے کہ یہ پیوریفائر کا کام کرے، یہ فلٹر کرے، اور برائیاں ایک طرف چھاٹ دیتے اور اچھائیاں اپنے اندر اتارتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا کو اپنے اندر، اور نعوذ باللہ نبی کی جو تعلیم ہمارے اندر کچھ پہنچ چکی تھی امتی ہونے کے ناطے، کچھ پہنچ چکی تھی مسلمان ہونے کے ناطے، اسے بچھا دیا۔ اٹھا کر تو دیکھیں اپنا کوئی کام جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اٹھا کر دیکھیں اپنا کوئی کام اس دنیا کے اندر کرنے والا کہ جس کے اندر ہم نے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے طور توڑا نہ ہو۔ ابھی یہ شادیوں کا سیزن شاید چل رہا ہے، جگہ جگہ پر شادیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں کیا نبی علیہ السلام نے نکاح کے طریقے کو سکھایا نہیں تھا؟ کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز پر زور نہیں دیا تھا کہ نکاح کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ آج ہم نے اسے کیا نام دیا؟ ہمارا کھانا شروع ہوتا ہے تو پوچھا کیا جاتا ہے کوئی اسٹینڈنگ ہے یا اسٹینڈرڈ ہے، یعنی کھڑے ہو کے جانوروں کے کھانے کے طریقے کو اسٹینڈرڈ کا نام دیا گیا۔ یہ جہالت ہے، کیا ہے؟ علم ہے، جہالت ہے، تو پتہ ہے ایک عام انسان اسی سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی ایک طریقہ تو انسانوں کے کھانے کا ہے، کہ میں نبی نے مجھے بتایا کہ میں بیٹھ کر کے انسانوں کے طریقے سے فائدے کے ساتھ کھاؤں، اور ایک طریقہ اللہ نے جانوروں کو سکھایا تھا کہ وہ چلتے پھرتے گھومتے پھرتے کہیں بھی کھا لیتے ہیں۔ جیسے کبھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ بھائی بیل اور گائے روڈ پر بہت آ گئی ہیں، بہت گھوم رہے ہیں آپ کے سامنے، تو وہ ہائی وے کے درمیان میں جو بیچ میں گھاسیں ہوتی ہیں وہیں لگ کر کے تو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر جنگل سے تشریف لے جائیں، جانوروں کا تو یہ طریقہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کھانے کو کم پسند کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کسی کے اگر بھینس اگر ابھی پلتی ہو، پہلے پلتی تو ایک ناند بنی ہوئی تھی بڑی سامنے، اس میں کھڑے ہو کر کے بھینس کھانا پسند کرتے ہیں۔ ناند کوئی بیٹھنے کی جگہ پر نہیں ہوتی تھی یا کھڑے ہونے کی جگہ، ناند جو بنی ہوتی تھی سامنے وہ اس برابری کو ہوتی تھی کہ جانور کھڑا ہو کے کھا سکے، اس طرح نہیں کہ نیچے بنی ہوئی ہوتی تھی جانور بیٹھ کے کھائے، یہ تو آپ سبھی نے دیکھا ہوگا۔ اب ہم نے اسٹینڈرڈ کا نام دیا، نبی کی تعلیم کو ایک طرف کر دیا، اور اب ہم نے اس اسٹینڈرڈ کو اپنا اصل مقصد بنا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اس طریقے پر عمل کرنا یہ میرے لیے بڑی شان کی بات ہے۔ جبکہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں بچے کا نکاح سے متعلق مجلس ہو چکی، جس کے اندر ہمارے خطیب نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیان کے مطابق نصف ایمان ہے، یعنی نکاح کر لینے سے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس ایمان کو مکمل کیسے کرنا ہے؟ نبی کی تعلیم کی دھجیہ ہوا کر جب نکاح ہوتا ہے وہیں پر ہماری عورتیں، وہیں پر ہمارے اس خطبے کے اندر کون سا ایسا انسان ہے جو اس خطبے کو تمیز سے سنتا ہے؟ جبکہ اگر آپ اپنے فنکشن کے اندر کئی لاکھ روپے لگا دیں، مثال کے طور پر شادی کے اندر آپ نے 50 لاکھ کی شادی کی،
اور وہاں کوئی ایسا جھگڑا نہ کرے ہو جائے کہ نکاح نہ ہو پائے، تو آپ کے 50 لاکھ کی کوئی ویلیو ہے؟ اور صرف اگر نکاح ہو جائے چاہے 50 روپے لگے ہوئے ہوں تو کام پورا ہو گیا۔ بچے بچی کا مجھے نکاح کرنا تھا، میرے بچے بچی کا نکاح ہو گیا، اب چاہے 50 روپے لگے 100 روپے لگے، بھائی جو اصل مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اگر 50 لاکھ لگے وہ نکاح نہ ہو پھر روتا ہوا آتا ہے باپ کہ شادی پوری ہم ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اصل وہاں پر جو چیز ہے وہ نکاح ہے۔ اب ہمارے یہاں جو نکاح ہو رہے ہیں اس میں اس کو سب سے نیچے ڈالا ہوا ہے۔ خطیب خطبہ وہاں پڑھ رہا ہے، خطبے کے اندر کیا دنیاوی چیزیں پڑھی جاتی ہیں؟ خطبے کے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان۔ علماء کرام موجود ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، سورہ نساء کی ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کی متعدد آیات پڑھی جاتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی وہاں پڑھا جاتا ہے، نکاح من سنتی، سنا ہوگا جائے۔ لیکن اس خطبے کو کون تمیز سے سنتا ہے؟ لیکن جب پڑھاتا ہے تو ریبن کاٹنا تو نہیں چھوڑتا، جب پڑھاتا ہے پٹاخے پھوڑنا تو نہیں چھوڑتا، جب بارات جا رہی ہے تو جشن میں ڈوب کر کے اس چیز کو منانا کوئی نہیں بھولتا۔ اور نکاح سے زیادہ زور کس چیز پر ہے پتہ؟ دلہا کے سائن لیتے ہوئے دستاویز، وہ جو فوٹو لیا جاتا ہے اس وقت اس پر زیادہ زور ہوتا ہے کہ بھائی یہ پر والا جو پین ہے یہ ملا ہے، اس سے سائن کرواؤ۔ اور کیا معنی وہاں کھڑے ہیں مجھے کہ بھائی اب جو وہ کام جو ہوا وہ میں نہیں تھا، یہ میں ہے، فوٹو مس نہیں ہونا چاہیے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے میں ایک بات بڑے درد دل کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو گرافی ہمارے یہاں شادیوں میں عام ہوئی ہے، اس کی بنا پر کتنی بے حیائی ہمارے سامنے آئی، یہ میں آپ کو مختصراً بیان کرتا ہوں کہ جو اگر ہمارے یہاں کسی لڑکی کی شادی، کسی کی بہن ہے، کسی کی لڑکی ہے، کسی کی پوتی ہے، اب وہ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب اگلے دن جب وہ اپنے دلہا کے جاتی ہے اس دن بھی تو اس کی منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے، اس منہ دکھائی میں بھی وہ جب تک اپنا منہ نہیں دکھاتی جب تک کہ پڑوس والوں سے 150 روپے نہ لے، یہی رسم ہے ہمارے یہاں منہ دکھائی کی، اور اسے بڑے ادب کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے کہ وہ اس کا جو پلو ہے وہ بالکل آگے، لیکن جب کیمرہ مین وہاں پہنچتا ہے تو کیا باپ کی غیرت نہیں جاگتی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس دوپٹے کو اٹھا دیتا ہے؟ کیا ایک بھائی کا دل اس وقت نہیں روتا کہ اس کے بھائی کی وہ بہن کہ جسے ابھی اس کے شوہر نے ٹچ نہیں کیا جس سے اس کے نکاح ہونا ہے، اور کیمرہ مین اس کے ہاتھ کو اٹھا کر رکھتا ہے کہ میں ایسا رکھیے ہاتھ؟ کیا ہمارا ضمیر اس چیز کو گوارا کرتا ہے ایک بھائی ایک بہن کا کہ میری بہن کا ہاتھ اور میری بہن کا چہرہ جو ابھی اس شوہر نے بھی نہیں دیکھا جس سے اس کا نکاح ہونا ہے، وہ ویڈیو کیمرہ والے جا کر کے اسے سنوار رہا ہے، سجا رہا ہے، اور اب تو انتہا یہ ہو گئی کہ مہندی لگانے والے بھی مرد حضرات بلائے جاتے ہیں۔ مہندیاں کہاں کہاں تک لگ رہی ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ مرد حضرات آ رہے ہیں دلہنوں کو تیار کرنے کے لیے، اور کیا بتایا جاتا ہے کہ آرٹسٹ ہم نے بامبے سے بلوائے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے آج کل صرف اس وجہ سے کہ ہم نے تعلیم کو مکمل چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی فیلڈ سے اس دنیا کو یا دین کو چھوڑا ہو۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ اگر ہم دین سیکھ کے رہ جائیں گے، دین پڑھ لیں گے تو جی ہماری دنیا کا کیا ہوگا؟ بھائی آپ دنیا کی تعلیم ہی حاصل اپنے بچے کو کرائیں اس نیت سے کہ پہلے اسے مسلمان بنائیں۔ آج اگر ہم اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے نکالتے ہیں گھر سے، مثال کے طور پر اسے ڈاکٹر بنانا ہے، تو ڈاکٹر کس نیت سے بنایا جاتا ہے کہ اسکوپ اچھا ہے، کمائے گا اچھا، مارجن اچھا ہے۔ اور اگر اسی ڈاکٹر کو اسی نیت سے بنا دیا جائے کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا ضرورت مند غریب مریض آ جائے کہ جس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہ ہو تو یہ اس کا فری میں علاج کر دے گا۔ میں اپنے بچے کو صرف اس لیے یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ اگر رات برات کوئی ضرورت پڑی، کوئی ایمرجنسی ایسی پیش آ گئی کہ میرے پڑوسی کو، میرے کسی رشتہ دار کو، میرے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف ہو، تو یہ رات میں اپنی نیند قربان کر کے صحابی رسول کی طرح خدمت خلق کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ بنائے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر، کون منع کرتا ہے؟ بنائے آپ
وکیل ہمیں ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو اس وقت. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا ہر بندہ تقریباً مقدمات کے اندر پھنسا ہوا ہے. لیکن اگر ہم وکیل تلاش کرتے ہیں تو اگر ہمارا وکیل پہلے تو ملتا نہیں, اور اگر اتفاق سے مل بھی جاتا ہے تو ہمارے لوگوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے. آپ برا نہ مانیں اس چیز کا کہ اگر ہم کوئی دنیاوی علم پڑھنے چلے گئے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے زیادہ پیسے بنا. اور اگر اس کے پاس کوئی ایسا آدمی آ جائے جو اس فیلڈ کا ماہر نہ ہو, اس کو معلومات نہ ہو, مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کسی وکیل سے آپ کا ربط ہوا, آپ کا کانٹیکٹ ہوا, آپ اس سے ملے اور آپ کو وکالت کا کوئی نہیں ہے کہ بھائی اس میں کتنا خرچہ آتا ہے, یہ جو اسٹامپ ملتا ہے یہ کتنے روپے کا آتا ہے, اور اس کو بھنک لگ گئی ذرا سے کہ بھائی اسے اس چیز کا ہی نہیں ہے, تو وہ ڈبل پیسے لینے کی سوچتا ہے. وہ اس کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھاتا ہے, جبکہ میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ میں اتنی ہی مزدوری اپنی لوں جتنی میری بنتی ہے, میں کسی کو دھوکہ نہ دوں. میرے نبی کی تعلیم مجھے یہ سکھاتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مارکیٹ کے اندر نکلے تو آپ نے ایک صحابی گیہوں بیچ رہے تھے, اس گیہوں کے ڈھیر کے اندر ہاتھ مارا. اوپر اچھے لگے ہوئے تھے, نیچے جو تھے وہ تر گئے تھے, خراب تھے. ہاتھ جو نکالا تو اس کے اندر سے وہ نکل آیا. کہتا یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ اس طرح دھوکہ دے کر نہیں. آج ہم اپنی تجارتوں کے اندر اگر کوئی چیز دھوکے کے ساتھ بیچ دیتے ہیں تو سامنے ساتھ بیٹھ کر کے دوستوں میں کیا بیان کرتے ہیں, آج تو بنا دیا میں نے, تو بڑا مان تھا میرا جو سڑ رہا تھا, آج تو بنا دیا میں نے. الفاظ یوز نہیں کرتا, الفاظ میں استعمال ہوتا ہے, سمجھ گئے کہ جی آج تو میں نے اس کا بنا دیا اور بھیج دیا. ہم نبی کی امتی. ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے کے اندر ہمارے اکابرین میں سے کوئی زندہ ہوتا, چاہے تو آگے رسول ہوتے, چاہے اور کوئی بزرگ ہوتے, کوئی اگر ان بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ اس وقت موجود ہوتا پرانے بزرگوں میں سے, تو وہ سب سے پہلے ان مسلمانوں کے قتل کرنے کا فتویٰ دے دیتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ بتانے کی ضرورت نہیں, ابھی اتنی دیر سے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان مسلمانوں کے قتل کا پہلے فتویٰ دیتا, کفار کے خلاف بعد میں دیکھی جاتی ضرورت کہ پہلے انہیں مارا جائے, اس قوم کو مٹایا جائے جو اسلام ہونے کا لیبل اپنے اوپر لگاتی ہے, نام کے ساتھ محمد احمد لگاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم اس کیٹیگری سے ہیں, ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں, اور لیکن اپنے اندر اگر ان کے عمل کو دیکھا جائے تو بدترین عمل ان کا ہے, بدترین عمل. آج جو معاشرہ اس جگہ کھڑا ہوا ہے, قرآن کریم تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تفسیر آپ پڑھیں اس آیت کا مطلب اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو حقیقتاً تو بلندی پر تم ہی رہو گے, تم ہی رہو گے ٹاپ پر, کوئی تمہارا مقابلہ کرنے والا نہیں. لیکن شرط کیا لگا دی؟ ان کنتم مؤمنین, یا تو آپ قرآن جھوٹا ہے یا ہم مسلمان. اور قرآن اگر جھوٹا ہے تو نعوذ باللہ ہم ایمان سے چلے جائیں گے. قرآن کا تو ایک ایک لفظ سچا ہے, یہی ہمارا ماننا ہے, یہ ہمارا ایمان کا جز ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں وہ ہم اٹھا کر کے دیتے ہیں. آج یہ تعلیم کی دوری ہمیں اتنی دور لا کر کے کھڑا کر گئی کہ آج ہماری مساجد ہمارے ہاتھ سے چھینی جا رہی ہیں, ہماری بچیاں اسلام سے ہاتھ دھو رہی ہیں, ہمارا جوان سنتوں کو چھوڑتا پھر رہا ہے, گھومتا پھر رہا ہے اس دنیا کے اندر مست, اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. یہ ہماری تعلیم چھوڑنے کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. دین کی اہمیت میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا کہ دین کی اہمیت, علم کی اہمیت اتنی تھی کہ اللہ نے اس مٹی سے بنانے والے آدم کے سامنے فرشتوں کو جو نور سے پیدا کیے سجدہ کرا دیا, اور علم کے چھوڑنے پر کیا سزا ملی. آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہماری عبادت گاہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں. یہ تو بلا وجہ کا شکوہ ہے کہ جی ہماری مسجدیں ہم سے سیکھی جا رہی ہیں, ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے, اور جی اب تو کاوڑ یاترا بھی اتنے زوروں شوروں سے نکالی جا رہی ہے. وہ لوگ اپنے دین میں چاہے وہ غلط ہے لیکن اپنے دین میں پکے ہو گئے, اور ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے دین میں کتنے بچے ہیں. ابھی آپ اسی اجلاس کو لے کر کے کل ایک میٹنگ قائم کی گئی ہمارے منتظمین نے, اس میں یہ کہا کہ بھائی لوگوں تک دعوت تو پہنچ رہی ہے لیکن لوگ پتہ نہیں اس پروگرام کو کیا سمجھ رہے ہیں. یعنی اگر ہم لوگوں کو یہ جوڑ بھی رہے ہیں
کہ نبی علیہ السلام کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی جائیں گی اس نیت سے کہ آپ ان پر عمل کریں، تو لوگ اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے بھی اپنے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکال لیں۔ اور اگر اسی انسان کی دعوت ابھی کربوری ملن میں آپ کی دعوت ہے، رائل گارڈن میں آپ کی دعوت ہے، سواستی گارڈن تک چلے جاتے ہیں، اور اب تو حال یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ بینکٹ ہال بہت خوبصورت ہے، اگر اس کے لیے 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے تو چلے گئے، بڑی اچھی شادی ہونے والی ہے۔ حال یہ ہے، فرق یہ ہے کہ اہمیت کو دماغ سے نکال دیا، اس چیز کی اہمیت دل میں ہے ابھی تو وہ کر رہے ہیں، اور اس چیز کی اہمیت دل میں نہیں ہے تبھی ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ نماز کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں کہ دن میں 5 ٹائم یہ فرض ہے، اور اب تو بڑی آسانی ہو گئی کہ ہر مسجد کے اندر یہ الیکٹرانک گھڑی اور یہ ٹائم ٹیبل بڑا مہیا کر دیا گیا ہے کہ بھائی فلاں نماز فلاں ٹائم نہیں ہے بھائی ہر مسجد کرتے یہ چیز۔ اب تو باقاعدہ ایک ایسی گھڑی بھی آ گئی ہے اور مسجد کے اندر تقریباً لگ چکی کہ جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ایک الارم دیتی ہے، ٹون ایسے بولتی ہے۔ ہر کسی کی جیب کے اندر ایک ایسا موبائل موجود ہے کہ اگر وہ جب چاہے جہاں کا وقت چاہے دیکھ سکتا ہے۔ ان سہولیات کے باوجود بھی ہماری نماز کیسے چھوٹ جاتی ہے؟ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نماز کا پتہ نہیں چلا؟ کیسے پتہ نہیں چلا؟ اگر مجھے صبح کسی سفر کے لیے جانا ہو، اپنی کسی دنیاوی کام کے لیے، بازاری بھائی یہاں موجود ہوں گے، انہیں پیر کے دن تقریباً دہلی جانا پڑتا ہے، 5 والی بس اڈے میں سے جاتی ہے، اس کے لیے کتنے آرام کا انتظام کرتا ہے؟ 2-3 آرام کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اہلیہ سے بھی یہ کہہ کر کے سوچتا کہتا ہے کہ جی صبح کو ناشتے کا انتظام 4:30 بجے کر دینا، اور 2 بچوں کو بھی اس بات کا پابند بناتا ہے کہ بیٹا 22 سے اڈے تک چھوڑ کر آنا ہے۔ یعنی وہ سارے انتظام کرتا ہے جانے کے لیے، کیونکہ اسے اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے کہ اگر میں آج نہ جا سکا تو بس میری دکان کا سامان تو پھر اگلے ہفتے آئے گا، پھر میں کہاں سے سیل کروں۔ اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر وہ اس کے تمام اسباب کو پہلے ہی سے اختیار کر کے رکھتا ہے۔ نماز کا کیا ہے احترام ہے ہمارے یہاں؟ علم کا کیا احترام ہمارے یہاں رہ گیا کہ جی بچہ مسجد میں چلا گیا اور امام صاحب اسے الف بے سے پڑھا دے تو ٹھیک، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھر کے اندر یہ دیکھنے کی کہ آج سبق ملا کیا ہے۔ ایک بات نہ اور یہاں کہتا چلوں، میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں، لیکن ہمارے یہاں اب بچوں کا جو ذہن بنا دیا ہم لوگوں نے، یہ ہماری تربیت ہے، سننے ذرا اس چیز کو غور سے، ہم نے یہ تربیت بنا دی لوگوں کی، بچوں کا یہ دماغ بنا دیا کہ جو اصل ہے وہ دنیا کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم صرف کچھ وقتی ہے۔ ذہن کیسے بنا؟ آپ کا بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوا، آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس جلدی سے یہ 2 سال کا ہو جائے، 2.5 سال کا ہو جائے، اس کا دودھ چھوٹ جائے اور اس کا میں داخلہ نرسری میں کر کے ہی کرا دوں، یہ فکر ہوتی ہے۔ اور پوچھنے والے بھی پوچھتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کا بچہ 4 سال کا ہو جائے، رشتے داروں کو کیا پوچھا جاتا ہے؟ داخلہ کرا دیا نہیں کہیں، کون سی کلاس میں آ گیا، نرسری کے جی پاس ہوئی نہیں ہوئی اس کی؟ اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ صاحب کے پاس تھوڑا سا، تو بھیا یہ دنیا کو پڑھا لے کھاوا کہاں سے؟ یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ بچہ اپنی دیکھ ریکھ سے اور وہاں کے ماحول سے سیکھتا ہے ہمیشہ۔ یہ کہا جاتا ہے، یہ میڈیکل سائنس بھی کہتا ہے کہ 8-9 سال تک بچے کا دماغ اللہ کی طرف سے ایسا بنایا جاتا ہے کہ اس کے آس پاس جیسا ماحول ہوتا ہے، جن چیزوں کو وہ سنتا ہے، جن کو دیکھتا ہے، اور جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کی طبیعت کے اندر وہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ بچے کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ اب یہ ہمارے یہاں کا اگر بچہ ہے تو اردو بولنے لگ جائے گا؟ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ اردو سنتا نہیں۔ سعودی عرب کے اندر بچہ وہی بچہ بھائی اسی طریقے سے پیدائش ہو رہی ہے، وہاں کی وہی وہاں کی طریقہ کار ہے کہ ایسے ہاسپٹل میں بچہ ہوگا، یہ طریقہ ہے، وہاں کا بچہ عربی بولتا ہے، انگریز کے یہاں کا بچہ ہوگا انگلش بولتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ ماحول سے سیکھتا ہے، وہ اپنے اطراف کی چیزوں کو سن کر کے سیکھتا ہے۔ اب ہمارے یہاں بچوں کا ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ ہم نے اسے اٹھا کر کے اس کے گلے پر ڈالا بستا اور اسے بھیج دیا اسکول۔ ٹھیک ہے چلا، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں اسکول میں؟ 8 تو شاید ہیں، اور منیمم 6 گھنٹے تو ہے ہی جو بچہ اسکول کے حوالے ہے۔ اب 6 گھنٹے بچہ صبح اٹھتے ہی روتے پیٹتے آپ نے بھیج دیا اسے اسکول۔ اب اسکول ہمارے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، اسکولی جو ادارے اس وقت چل رہے ہیں ہمارے شہروں کے اندر یا اطراف کے اندر، وہ ہمارے ہیں یا غیروں کے ہیں؟ وہ آپ کی بات سکھائیں گے؟
آپ ذرا اس پریئر پہ بھی غور کرتے چلیں جو پریئر ہاتھ جوڑ کر کے وہاں بچوں سے کرائی جاتی ہے. پریئر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گاڈ سے مانگنے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑ کے. نعوذ باللہ اس میں بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جس میں ہم کفریہ کلمات اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں. میں اس علاقے میں بیٹھا ہوں کہ جس کے اندر 90% یا 85% مسلمانی آبادی ہے اور پیسوں کے اعتبار سے شیرکوٹ اتنا مضبوط ہے اگر چاہے تو پورے ضلع کو خرید سکتا ہے. اسی شہر نے رامپور کو بنایا ہے اور اس نے یہ رامپور کے اندر یہ رامپور کا آپ کاروباریوں سے جا کر کے پوچھیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ 80% سیل شیرکوٹ سے ہے ہماری. اس شہر کے اندر نہ مسلمانوں کی کمی نہ پیسے کی کمی ہے تو ان کی اہمیت کی کمی ہے. ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے شیرکوٹ کے اندر, بتائیں آپ, لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس شیرکوٹ کے اندر. ہمارا چیئرمین مسلمان بنتا ہے, ہمارے جو ممبران ہوتے ہیں وارڈ کے 2-3 وارڈ کو چھوڑ کر کے سارے وارڈ کے جو ممبران بنتے ہیں سیاست کے اندر سب مسلمان ہیں. ہمارے جو کاروباری طبقے کے لوگ ہیں زیادہ تر فیصد میں مالداری جو آئی ہے ہمارے یہاں زیادہ تر غیر مسلموں کو چھوڑ کر مسلمان مالدار ہیں. اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے شہر کے اندر کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم اپنی دینی تعلیم کے ماحول کے ساتھ دے سکیں. آج جو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں نا, تو خیر ان کو لے جا رہے ہیں, دین چھوڑ رہے ہیں, نعوذ باللہ, ان سب کے ذمہ دار ہم بڑے ہیں. یہ تو کہہ رہے تھے تو بھاگ گئے تو ناک کٹوا کس کی وجہ سے؟ اگر ہمارے پاس ہمارے شہر کے اندر ایسے ادارے موجود ہوتے, میں کیوں اپنی بہن کو کیوں اپنی بیٹی کو دامپور ایڈمیشن کے لیے لے کر کے جاتا. آج اگر میرے شہر کے اندر اس طریقے کے ادارے ہوتے تو میں انہیں کیوں غیر پردگی کے ماحول کے حوالے کر دیتا. یہ ہمارے شہر کے جو بڑے لوگ ہیں, جب مسلمان لیڈر بنا تو اس نے صرف اور صرف اپنے گھمنڈ کو, اپنے تکبر کو آگے کر دیا. جب مسلمان لیڈر بنا تو اس نے اپنی انا اور اپنے غرور کو اٹھا کر کے رکھ دیا کہ بھائی میں تو ایم ایل اے بن گیا, میں تو ایم پی بن گیا, میں تو ودھایک بن گیا. بھائی تو بنا قوم کے لیے ہے یار, بنا قوم کے لیے, کر قوم کا کام. آج ہمارے دل سے علم کی اہمیت اٹھی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم کسی دنیاوی فیلڈ میں اترتے ہیں تو اس فیلڈ میں اترنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میرا نام روشن ہو جائے اور دنیا میری جیب میں آ جائے. دنیاوی تعلیم کو بری تعلیم نہیں ہے, دنیاوی تعلیم کو اس غرض سے سیکھیں کہ میں مسلمان ہوں اور نبی کا امتی ہوں. میں اس علم کی روشنی میں جو میں نے دنیا کا علم حاصل کیا ہے اپنی قوم کو آگے بڑھاؤں گا. جب تک علم حاصل کرتا رہے گا ثواب ملے گا انشاءاللہ اس نیت پر. ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم کے حفظ کرنے پر ہی ثواب ملتا ہے. آپ یہ کریں, آپ ایم اے کریں, آپ انجینئرنگ کریں, آپ ڈاکٹری کریں, آپ کچھ بھی کریں, اگر نیت اللہ کے لیے خالص کر لی کہ میں اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہوں کہ کل اگر کسی بھائی کو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو اگر ضرورت پڑی تو میں ہم وقت اس کی خدمت کے لیے تیار کھڑا رہوں گا. 5 سال 6 سال جب تک بھی تعلیم حاصل کرے گا, علماء بیٹھے ہیں, آپ مسئلہ پوچھ لیں, آپ کی اس نیت پر اللہ کی طرف سے 5 کے 5 سال ثواب ملتا رہے. ہم نے اپنی تعلیم کو بتا یہ رہا تھا کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے دلوں کے اندر دنیاوی تعلیم کا ایک غلط میسج اس لیے گیا کہ اب وہ اسکول کے اندر چلے گئے, 5-6 گھنٹے اس ماحول میں رہے, واپس گھر آئے تو ابا اماں نے پھر اسے بھیج دیا کہ چلو ٹیچر کے گھر ٹیوشن پڑھ گا. اب یہ 3-4 سال کا بچہ ہے بیچارہ, 6 گھنٹے کافی نہیں تھے اس کے لیے, اسے پھر بھیج دیا بستہ ٹانگ کے, پھر چلا گیا. اس کے بعد اگر سپارے کے لیے وقت ہے تو اس کے لیے کیا وقت ہے؟ حافظ جی آ رہے جی گھر, اسکول گیا خود, آپ چھوڑ گیا خود, ٹیوشن کے لیے بھی گیا خود, اور حافظ جی کہاں رہے ہیں؟ گھر پہ, وہ بھی 150 روپے گلی میں. اور اگر اس میں سپارے میں کوئی غلطی, پہلے تو کوئی ماں باپ سنتا نہیں ہے تو پڑھ کے آ رہا ہے, اگر سن بھی لے تو حافظ صاحب اڑائیا 2-4 محلوں میں بیان کر گیا اسکول کی نہ پڑھا رہے ہیں. اسکول کے اندر اگر ناکام بچہ ہو جائے تو کہتے ہیں بچہ محنت نہیں کر رہا, اسکول تو بڑا ماشاءاللہ بہت انگلش میڈیم. اب ہم نے بچے کے 8-10 گھنٹے لگائے دنیاوی تعلیم پر اور اس کے لیے اسے بھیجا اس سینٹر سے, اور دینی تعلیم کے لیے ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے اور اس میں بھی حافظ صاحب گھر پڑھانا ہے. اب بتائیں مجھے بچے کا ذہن کیا کام کرے گا؟
کہ یہ قرآن کریم تو یہ صرف ایسی چیز ہے کہ اسے بس تھوڑا سا وقت دنیا کا دیا جائے، باقی اصل یہ ہے اس کے لیے میرے ماں باپ مجھ سے 8 گھنٹے لے رہے ہیں۔ اب اس کا دماغ یہ بنے گا۔ ابھی آپ کا بچہ گیا غیروں کے اداروں میں، وہاں جا کر اس نے کیا سکھایا آپ کو کچھ پتہ نہیں، نہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے اندر جس وقت موجود تھے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ ان کا آنا جانا ایک گھر کے اندر تھا، تو ان صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو کہتے ہیں کہ کھیلتے کھیلتے ایک بچہ میرے پاس آ گیا، اس سے دعا سلام ہوئی، اسے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، کہتے ہیں حضرت کہ میں نے اس بچے سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ پڑھتے کہاں پر ہیں؟ کہہ رہے تقریباً 6-7 سال کا بچہ ہوگا۔ اس نے بتایا کہ حضرت سینٹ میری میں پڑھتا ہوں۔ سینٹ میری آپ کو سب کو پتا ہے عیسائی ادارہ ہے۔ انہوں نے اس سے تو ذہانت میں ماہر تھے، انہوں نے اس سے پہلا سوال یہ نہیں کیا کون سی کلاس میں، انہوں نے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ گاڈ کتنے ہیں؟ گاڈ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو، خدا۔ حضرت نے اس سے کیا سوال کیا کہ گاڈ کتنے ہیں؟ تو اس نے چھوٹتے کیا جواب دیا کہ 3۔ مسلمان گھرانے کا بچہ ہے، کہہ رہا ہے خدا 3 ہیں۔ پوچھا کون کون؟ فرمایا تو اللہ، چلو جی ٹھیک ہو گیا، ایک عیسیٰ اور ایک میری شارٹ کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ اس نے 3 خدا بتائے، مسلمان گھرانے کا بچہ ہے، پہلا اللہ، دوسرا عیسیٰ اور تیسرا مریم۔ یہ اثر ہے اس ادارے میں جانے کا، اور وہ کیسے آپ کے بچے کے ذہن کو شروع ہی سے گھما رہے ہیں یہ آپ کو ذرہ برابر بھی نہیں۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی جو خرابی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کا ذہن سیٹ نہیں کیا۔ ہم بھیج دیتے ہیں اسکول، لیکن صرف اسکول کے حوالے کر کے، ہم بھیجتے ہیں اسے مدرسے، لیکن صرف مدرسے کے حوالے کر کے۔ بھائی آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ماں باپ تو یہ سمجھ گیا کہ جی ہم تو بس اب جنت کا دروازہ بن گئے اور ماں کے قدموں تلے جنت آ گئی، یہ سمجھ لیا بس۔ ذرا سا شہر کا اگر کسی کو چیئرمین بننا ہو یا ممبر کے لیے لڑنا ہو تو گلی گلی بھاگنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا ہاتھ پر آگے جوڑتے ہیں۔ آپ کو جنت کا دروازہ ہونے کا اللہ نے لقب دے دیا تو بلا کسی محنت کے مل جائے گا؟ سوچ تو لینا، ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت ہونے کا اعلان کر دیا صرف اس وجہ سے کہ بس ماں بن گئی اور جنت کا دروازہ کا اعلان ہو گیا، یہ جنت قدموں میں آ گئی۔ اس کے لیے کڑی محنت ہمارے اس معاشرے کے درمیان جو بڑے لوگ ہیں ان کو کرنی پڑے گی کہ اپنے بچے کی دینی اور دنیاوی تربیت کرنی کیسے ہے۔ آپ اپنے بچے کو اتنا علم دین ضرور سکھائیں کہ اس کو پاکی ناپاکی کا علم ہو سکے۔ بہت سارا مسلمان طبقہ، نوجوان طبقہ ایسا کہ عمریں 20-22 سال ہو گئی، انہیں یہ نہیں پتا کہ غسل کرنا کیسے ہے۔ 20-22 سال کا اگر لڑکا ہوگا تو ناپاک نہیں ہوگا، ہو جائے گا۔ اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں شاید میری بات کا، غسل تو اس کا واجب ہو جاتا ہے کسی نہ کسی کو، اس کو یہ جب پتہ نہیں کہ مجھ پر غسل واجب ہو گیا اور مجھے اب اس سے پاک ہونا کیسے ہے، وہ تو ناپاک گھوم رہا ہے۔ اس لیے ضرورت سمجھیں اس بات کی کہ نبی علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد تعلیم اور تربیت ہوگا، اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اب ہم اس جماعت کو دیکھیں کہ جس جماعت کو نبی علیہ السلام نے تیار فرمایا تھا۔ ہمارے اندر کمی اب یہ آ گئی کہ اب ہمیں پڑھنا اور لکھنا، ان سے ہم اتنی دور چلے گئے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم اردو تو بالکل بہت طبقہ ہمارا اچھا خاصا واقف ہو گیا، کوئی دعا پوچھنا آتا ہے نوجوان ہمارا بھی نظر ہمیں لگ جاتی ہے، بچوں کے اوپر کیا پڑھیں دعا بتا دیں، جیسے آپ دعا بتا تو کیا الفاظ آتے ہیں پتا، حضرت ہندی میں لکھ کے دے دو ذرا، یعنی اس کے اندر اب اتنی بھی صلاحیت نہیں بچی کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے اپنے بچے کے اوپر دم کر دے۔ اس چیز کا ہمیں کہیں سے کہیں تک کوئی چیز کا معلوم ہے اور نہ ہمیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے، جبکہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی کیا بیان کیا گیا کہ آپ کو پہلا ہی حکم یہ ہوا کہ اقرأ، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کر کے فرشتوں کو ان کے لیے سجدے کے لیے کہا گیا، اس کا کیا وجہ بتائی گئی بھائی؟
اللہ نے ان کو علم الاسماء دیے تھے، اس علم کی بدولت تھی کہ آپ نے ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرا دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی پہلی وحی ہمیں کیا حکم دیتی ہے، کیا بتاتی ہے، ہمیں کیا حکم کرتی ہے، اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی ہے۔ صرف دین ہی کی تعلیم، ہمارے اصل میں یہ رواج غلط چل گیا کہ اگر ہم نے کسی اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے دی تو ہم اسے پورا دین پہ لگا دیا، وہ دنیا سے اتنا غافل ہے کہ اسے ABCD کا کچھ پتہ ہی نہیں، اور اگر کسی کو دنیا میں لگا دیا تو اسے دین کا پتہ نہیں، اسے الحمد بھی نہیں کہنی آتی۔ اپنے اولاد کے ساتھ